بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کے اسلامیات کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیے۔ صفحہ نمبر 38 پہ ہم آ گئے بیٹے، اور یہاں پہ سبق نمبر 1 ہے مواخات۔ ٹھیک ہے، آج کی تاریخ لکھ لیجئے، دن لکھ لیجئے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے مثال قربانی اور جذبہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی مل سکے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہو سکے اور صلہ رحمی کو فروغ مل سکے۔ پس منظر کیا ہے بیٹے؟ مکے کے کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھائے اور ان کا وہاں رہنا دوبھر کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ پتہ ہے نا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں پر رہتے تھے، وہیں پہ اسلام کی دعوت شروع کی، وہاں کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو وہاں کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچے اور مہاجر کہلائے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ظاہر ہے مکے میں ان کے گھر تھے، جائیدادیں تھیں، چیزیں تھیں، وہ سب چھوڑ کے لٹے پٹے صرف خالی ہاتھ کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے، اور کیا کہلائے؟ مہاجر کہلائے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور کفار ان پہ بہت ظلم کر رہے تھے، اور یہ مدد کے لیے اور ان کے ظلم سے بچ کر مدینہ آئے ہیں، تو وہاں کے جو رہنے والے تھے، وہاں کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو انصار کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا خطاب عطا فرمایا ہے؟ انصار۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پڑھتے ہیں مواخات۔ مواخات کس زبان کا لفظ ہے بیٹے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ، صفحہ پلٹیے، کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ جب ہجرت ہو گئی، وہ لوگ مدینہ پہنچ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر آئے تھے وہ اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تاریخ میں رشتہ مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیا ہے مواخات مدینہ؟ کہ جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کو اور مدینے میں رہنے والے انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ رشتہ مواخات مدینہ کہلاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی، 45۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو دو اشخاص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی ہو، اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے، یعنی ایک مہاجر کو بلاتے مکے والے سے اور ایک انصار کو بلاتے مدینے والوں میں سے، اور ان دونوں کو کہتے کہ اب تم بھائی بھائی ہو۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز ان کو دے دی۔ اب بھائی بھائی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جو جس کا بھائی بنا ہے وہ اس کو اپنے گھر لے جائے، اور اپنے گھر میں سے ان کو ایک ایک چیز بھی دے دی کہ آدھی آپ کی اور آدھی ہماری۔ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، تو وہ اپنے گھر لے کر ہر چیز انہوں نے کہا کہ بھائی تم میرے بھائی ہو، اس گھر میں رہو، آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا، اس گھر میں جتنی چیزیں ہیں آدھی میری آدھی تمہاری۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ نخلستان۔ نخلستان کیا ہے بیٹے؟ ریگستان میں سرسبز و شاداب قطع۔ جو ریگستان ہوتا ہے نا، ڈیزرٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بیچ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت گرینری والا حصہ ہوتا ہے، اسے نخلستان کہتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ لوگ پیسہ کمایا کرتے تھے انصار۔ روپے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ نخلستان ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں، یعنی یہ بھی آدھے آدھے کر دیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے۔ مہاجر کیا کرتے تھے؟ وہ تجارت کرتے تھے، اور اس وجہ سے کھیتی کے فن سے تو بالکل ناآشنا تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کھیتی باڑی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا سب کاروبار ہم خود سنبھال لیں گے، لیکن جو پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔
دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہمارے پاس زمین ہے وہ آدھی ہم رکھ لیتے ہیں، آدھی تم لے لو، تم اس میں کھیتی باڑی کرو اور جو اس میں سے نفع آئے وہ کماؤ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ تجارت پیشہ ہیں تو یہ کھیتی باڑی تو جانتے نہیں ہیں، اس لیے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود انصار نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس زمین کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اس پہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، لیکن جو کچھ اس میں پیداوار ہوگی، جو کچھ اس میں پروفٹ ہوگا، اس میں سے آدھا ہم اپنے مہاجرین بھائی کو دے دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الانفال کے آیت نمبر 72۔ اب ہے انصار کا ایثار، مطلب اور مہاجر جو آئے تھے ان کی مدد کے لیے مدینے والوں نے اور کیا کیا، قربانیاں دی۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان قبضے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا مہاجرین نادار ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئی قبضے میں آنے والی زمینیں ان کو دے دی جائیں اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں، ہمارے نخلستان ان مہاجر بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیجئے، نئے بھی ان کو دے دیجئے، ان کو عنایت فرمائیے۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو مہاجرین نے تمام نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ دیکھیے زمینیں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کہو تو یہ نئی زمینیں میں دے دیتا ہوں مہاجر کو اور تم لوگ اپنی جو نخلستان ہے وہ واپس لے لو۔ ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ زمینیں ان کو دے دیں اور جو نخلستان ہے وہ بھی انہی کے قبضے میں رہنے دیں۔ کتنے زیادہ انہوں نے ایثار اور قربانی کا جذبہ ظاہر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا تھا بیٹے تو مہاجرین نے وہ جو نخلستان تھے وہ اپنے انصار بھائیوں کو واپس کر دیے تھے۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ تمام دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی۔ مہاجرین بھی پیچھے نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ انہوں نے مدد قبول کرنے کے بجائے ان سے کہا کہ خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں۔ انہوں نے کچھ گھی، کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی، اور کچھ عرصے بعد خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 7 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں پہنچتا تمام شہروں میں دھوم مچ جاتی تھی۔ جو مہاجر تھے بیٹے وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے ایک مہاجر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا اپنے بھائی کو جو بنے تھے وہاں پر کہ آپ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیں تاکہ میں وہاں پر کچھ کام کر سکوں۔ تو انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں میں اتنی برکت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی، نظیر مثال۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے۔ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے، میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت اتری ہے یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس کے ساتھ محبت، ایثار اور اخوت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ یہی ہماری قوت، عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنے گا، اور اس طریقے سے ہم مسلمان آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے مواقعات کو آئندہ کے لیے زندہ رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سبق آپ نے پڑھا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔
اس سبق کو دوبارہ پڑھیے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔